دنیا ایک اس میں تبدیل ہو چکی ہے گاؤں میں. ہمیں دنیا کے تمام جمہوری لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس گڑی میں ہمارے کروڑوں عوام کا ساتھ دیں، اور ہم اپنے اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی گولیاں یا یہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آئین کے دائرے سے مت نکلیں، آئین کے دائرے سے مت نکلیں. ترکی کی فوج ترک فوج تھی جس کے اختیارات ہماری فوج سے بہت زیادہ تھے، لیکن مجبوراً ترک کے لوگ اپنے افواج کے خلاف نکلے گلی کوچوں میں، اور جو ان کا اثر وہ ہم دیکھ لیا. اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو اس نہج پر مت پہنچاؤ کہ جب کروڑوں لوگ نکلیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ یو آر نو مور. پھر ہم یہ اس لیے نہیں کرتے. میں نے بار بار کہا، میری کیا حیثیت ہوگی، میں معمول کی حیثیت سے، ایک جمہوری کارکن کی حیثیت سے میں نے بار بار کہا، میں نے کہ خدا کے لیے عمران خان جمہوری طور پہ الیکشن جیت چکا ہے، وہ قاتل نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. جو بھی جرائم ہیں وہ قابل ضمانت ہیں، ان کو رہا کر دو. اس پہ ضمانت پہ سیاسی مقدمات ساری پولیٹیکل ساری دنیا کہتی ہے. شرم کی بات ہے، تقریباً 60 سے اوپر ملکوں میں عمران خان کی رہائی کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں. 65 ممالک میں مظاہرے ہوئے ہیں. ہمارے اپنے اس میں ہم جا رہے تھے جوب 2 دن پہلے، جتنی تکلیف ہمارے غریب لوگوں کو دی گئی، بسوں اور ٹرکوں کو سڑکیں کاٹی گئی تھی کہ چونکہ یہاں سے لوگ قافلے جائیں. کتنے لوگ جاتے ہیں بلوچستان سے، پشتون بلوچ ہم جو بھی ہیں تحریک انصاف کے، یا ہم بھی اگر ساتھ ہو جاتے، زیادہ سے زیادہ 1000 آدمی. اس 1000 آدمی کو روکنے کے لیے تقریباً 2 دن سارا روڈ اخیر ڈیرہ اسماعیل خان تک سینکڑوں ڈرائیور سردیوں میں پڑے ہوئے تھے. کسی نے کیا اٹھایا ہوا تھا. یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. نوا پشتونخوا ملیم پارٹی اس قسم کی فسطائی حکمرانی کو قطعاً قبول نہیں کرے گی. ہمیں یہ ملک عزیز ہے، ہمیں ملک کی سالمیت عزیز ہے. اس ملک میں یہ سکت نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں، واضح الفاظ میں کہتا ہوں، اس ملک میں یہ سکت نہیں ہے. اگر اس کے خلاف عوام کھڑے ہوں، یہ کولیپس ہو جائے گا، یہ ملک خراب ہو جائے گا. اور پھر اس کی ذمہ وار وہ ادارے ہوں گے جو غیر آئینی حکمرانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب بھی وقت ہے، معافی مانگی جائے ان خاندانوں سے جن کے بچے مارے گئے ہیں. معافی مانگی جائے ان کو. چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا کوئی بھی ایماندار جج کسی بھی ادارے کا ہو، دے مسٹ انکوائر. وہ بالکل کیا کہتے ہیں، سو موٹو نوٹس وہ کریں. اور ہم تو اپیل کریں گے کہ دنیا کے ادارے، ہیومن رائٹس کے ادارے، یونائٹڈ نیشنز کے ادارے، وہ آ کے تحقیقات کریں. ابھی الزامات ہوں گے کہ یہ فلانا جھوٹ ہے، فلانا سچ ہے. جو بھی ہوا ہے اب شروعات ہے. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں شہباز اینڈ کمپنی سے، مہربانی کریں اسٹاپ اٹ. دکھی میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہم نے تو فیصلہ کر لیا. کوئی اچھا مانے یا برا مانے، ہم تو نا امید ہو چکے ہیں پاکستان کے ان اداروں سے کہ وہ ہمیں امن دیں گے، یا ہم نے فیصلہ کیا. ہم پھر رہے ہیں اپنے لوگوں کے پاس، جرگے کر رہے ہیں. پھر ہم ان کو دست عرض کریں گے کہ بھائی ہم جانے، ہمارے امداد امن جانے. ہم اپنے سڑکوں کے لیے مسافروں کو بھی، جو بھی ہو، مسلمان ہو، مسلمان نہ ہو، یہاں کا رہنے والا ہو، یہاں کا رہنے والا نہ ہو، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان یا ہمیں امن دے یا پھر ہماری جان چھوڑے. ہم خود سنبھالیں گے. ہم اپنے قبیلوں سے کہ بھائی یہ زمین آپ کی ہے، بسم اللہ کریں، اس کے امن کے ذمہ وار آپ ہیں. ہمیں اگر آپ تنخواہ دی لیویز کی، بہت بہترین امن دے دیں گے. اس کو نہیں دی، ہم خود گزارا کر دیں گے. یہی حال ہمارے دکی وغیرہ کی مائنز کا ہے. ہم مائن اونر سے کہیں گے یہ کیسے آپ کے پاس ایک ووٹ خریدنے کے لیے ایک درجنوں اپنے کیے،
کم سے کم قیمت 70 کروڑ روپے تھی، اور غریب انسانوں کی گاڑیاں جلائی جاتی صبح دن کی روشنی میں، غریب انسانوں کی کوئلے ٹھیک وہ جلائے جاتے ہیں، کوئی کسی کے کان پہ جوں نہیں دکھتی. ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ایک پاگل یہاں سے آ جائے، 2 پاگل وہاں سے آ جائے، یہاں فائرنگ کر دے، مجھ سمیت 50 آدمیوں کو مار دے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کون تھے، کہاں سے پتہ نہیں. جی پریس کلب میں لوگ آئے، پتہ نہیں، بس آئے انہوں نے تو لوگوں کو مار دیا. کہاں گئے پتہ نہیں. یہ پتہ نہیں والی بات نہیں ہوگی. یہ پتہ نہیں والی بات، اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے تو مہربانی کریں، توبہ کریں اپنے گناہوں کی ہمارے سمیت، اس آئین کی پاسداری کریں جو ہمارا متفق آئین ہے، اس پہ وہ کریں. ہر آدمی یہ کہتا ہے، ہر آدمی، پاکستان فرسٹ. پاکستان فرسٹ مانا ہے کہ آپ اس سے کرپٹ لوگوں کے ذریعے چلائیں گے، آپ ان لوگوں کے ذریعے چلائیں گے جو خود بھی بکتے ہیں، لوگوں کو بھی خریدتے ہیں. یہ نہ آپ کے دوست ہیں نہ کسی اور کے دوست ہیں. جب بحران آئے گا تو یہ غریب لوگ پاکستان کو بچائیں گے. یہ بکریوں کی طرح بکنے والے، بیلوں کی طرح خریدے جانے والے لوگ نہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں، نہ پاکستان کو چلا سکتے ہیں. لوٹ رہے ہیں سارے ملک کو، کوئی نہیں پوچھتا. اور اس سیاسی کارکن کے پیچھے اپنی دوربین لگائے ہوئے، کسی پارٹی کا بھی ہو، کہ یہ چونکہ ہمارے مخالف، اس کا ڈھونڈ کوئی ہے یا نہیں ہے. قتل بھی بچا ہوا ہے. میں نے خدا گواہ میں نے اس بات نہیں کی، بچا ہوا ہے. میں پوری ایمانداری سے یہ وہ کرتا ہوں. پاکستان کی ایجنسیاں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہ کہ بچہ کہاں ہے. میں الزام لگاتا ہوں، پاکستان کی جاسوسی ادارے، فوجی ہو یا سویلین، وہ اتنے نااہل نہیں ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ بچہ کس نے اغوا کیا. انہیں اغوا کاروں کا بھی پتہ ہے، انہیں جہاں رکھا گیا وہ بھی پتہ ہے، اور وہ کچھ نہیں کرتے. پاکستان کی جاسوسی ادارے، میں نے بار بار کہا ہے، گدلے پانی میں سوئیاں ڈھونڈ دیتے ہیں. بچہ ہے اغوا ہوا ہے، بڑے ان کے پاس بڑے وہ ایڈوانسڈ انسٹرومنٹس ہیں. ابھی انہیں پتہ. میں الزام لگاتا ہوں، کوئی قسم کا ہے، میں الزام لگاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس نے اغوا کیا، کس کے کہنے پہ اغوا ہوا ہے. اتنے نااہل نہیں ہیں پاکستان کے ادارے. میں نواز شریف زندہ تھا، میرا مطلب سیاسی طور پر یہاں تھا. نواز شریف نے ایک وہاں ہم نے کچھ گڑبڑ کی تھی اس طرف. مجھے خود اس نے کہا کہ وہاں سے ایک خبر آئی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری طرف سے ہوا ہے، خدا کے لیے یہ نہ کریں. تو اس نے کہا میں نے اپنے لوگوں کو بلایا جو اس کے ذمہ وار تھے، کہتے ہیں انہوں نے انکار کیا کہ غلط کہہ رہے ہیں یہ لوگ. پھر میں نے فلانی سول ایجنسی انٹیلیجنس کو یہ ڈیوٹی دی، انہوں نے 6 دن کے بعد مجھے کہا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں. ایک ملک ایسا ہو جس کے اپنے ادارے ایک دوسرے کی وہ نہ کرے ہوں، اپنے چیف ایگزیکٹو کی بات نہ مانتے ہوں، پھر کیا ہوگا؟ پاکستان حصوں سے گزر چکا ہے، ہمیں بنگال کا بہت بڑا زخم لگا ہے. کل پھر اگر آپ یہی کریں گے پھر کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. ہم نے آج پریس کانفرنس اس لیے بلائی تھی، ہم اپنی اس پہ لگے ہوئے ہیں. 3 سال پہلے بار ہم یہی کہتے رہے کہ بھائی پاکستان بحرانوں میں ہے، تمام اداروں کی گورننس کانفرنس بلائیں، فوجیوں سمیت، دانشور، پروفیسر، تاجر، سیاسی پارٹیاں مل کے بیٹھ کے ہم بات کریں ایک دوسرے سے. یہ کہ بس دھمکیاں اور ہماری افواج کے لوگ، ہمارے اداروں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جہاں خدا نخواستہ جہاں عوام اور فوجیں ٹکرائی ہیں، فوجیں ہاری ہیں، اپنی عوام کو اس نیج تک نہ لے جاؤ کہ خدا نخواستہ کوئی راستہ پھر دوسرا نہ ہو. شہباز، میں کیا کہوں، بس ٹھٹ کا ماز میں ایماندار شہباز بھائی، خدا کو مانو، رحم کریں اس ملک پر، رحم کریں مجھ پر، استعفیٰ دے دیں.
چھوڑیں عمران خان کو، آزاد کر دیں. جتنے دن آپ سے اس میں رکھیں گے آسمان تک جائے گی اس کی پاپولیرٹی. یا ان کا مینڈیٹ واپس کر دیں یا مہربانی کر کے بیٹھیں ساری پارٹیاں اور 3-4 مہینے میں الیکشن کرا دیں. پرواہ نہیں، آسمان نہیں گرے گا، عمران جیت جائے، پرواہ نہیں. اگر اس نے اچھا امتحان دیا ویل اینڈ گڈ، اچھا امتحان نہیں دیا پاکستان کو چلاتے رہیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بس اپنے بچوں کس طرح مارتے ہو لوگوں کو. تحقیقات ہونی چاہیے، سو موٹرس نیٹس لینا چاہیے. مجھے تو خدا نخواستہ بالکل یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ رویہ پاکستان کے عوام کو مجبور کرے گا جس طرح ترکی میں ہوا تھا. لوگ نکل آئیں گے سڑکوں پہ، پھر نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اس دن کے خوف کو روکنے کے لیے، اس دن کی بربادی کو روکنے کے لیے وی اپیل ٹو ایچ اینڈ ایوری پاکستانی، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ فوج میں ایسے لوگ ہوں گے، پولیس میں ایسے لوگ ہوں گے، رینجرز میں ایسے لوگ ہوں گے. ہمارے بچے ہیں، ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں. اور آپ کی جاہل کے بچوں، آپ کی عقل اتنی ماری گئی ہے. اب 10 دن پہلے FC کے کچھ جوان مارے گئے تھے. آپ نے ان کو نہ بھی آدمی نہیں لے سکتا، بڑے کانوں والا جانور. اس پہ لات کی ویڈیو بنائی تو کیا میسج دیا اس کے والدین کو آپ نے؟ جو بچہ اس ملک کے لیے آپ کے کہنے پہ اپنے بھائیوں کے خلاف لڑ رہا ہے، وہ مر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، فلانا ہو چکا ہے، اس کے جنازے آپ کرتے ہیں. آپ کے پاس اتنا بھی آدمی نہیں تھا، کوئی ٹیکسی ڈرائیور، کوئی ڈاٹسن جس میں آپ 6 آدمی لے جاتے، پھر اس کی ویڈیو اپنی ساری دنیا کو بتا دی. کیا کر رہے ہو یار؟ اس طریقے سے کون میرا بچہ، اس آدمی کا بچہ، اس آدمی کا، جو آپ کے لیے لڑ رہا ہو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور جب وہ مر جائے وہ اس کو آپ لاد کے میرے پاس لائیں گے تو کیا میں کیا کروں گا؟ میں آپ کے متعلق کیا رائے دوں گا؟ ان حالات میں بس یہی ہم کچھ کہہ سکتے تھے. ہم آئے تھے آپ کے پاس، بہت خطرناک حالت ہے. کچھ نہیں ہوگا، عمران کو چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوگا. کیا آسمان گرے گا؟ رہا کر دیں. کس طرح اتنے لوگ آئے؟ کس طرح؟ کیا آپ کا پلان یہ تھا کہ لوگ آئیں پھر آپ ان کو تیتر اور تلوروں کی طرح گولیاں مارے؟ آئے لوگ ہو کر کے چلے جاتے. کبھی ڈنڈا منڈا پڑ جاتا، ٹھیک ہے، کوئی بچوں کو مارنا، بچوں کو غائب. اب سینکڑوں لوگ غائب ہیں. جہاں بھی ہیں، جن اداروں کے پاس ہیں، مہربانی کریں ان خاندانوں کو بتا دیں. لوگ غوث میں ہیں، غم میں بھی ہیں، غصے میں بھی ہیں کہ میرا بچہ نہیں آیا، میرا شوہر نہیں آیا، میرا بیٹا نہیں ہے، مار دیا گیا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے. یہ طریقہ نہیں چلے گا، یہ طریقہ نہیں چلے گا. مہربانی کریں افواج پاکستان کے وہ لوگ جن کی بات ان کا چیف مانتا ہے، اس کو بٹھائیں، اس کو سمجھائیں کہ یہ رویہ غلط ہے. پولیس میں ایسے لوگ ہیں سارے، خدا کے لیے آپ اس ملک کے ادارے ہیں، اس طرح نہیں چلانا ہوگا. ورنہ آج تک پھر چنگیز کی بادشاہی ہوتی، ہٹلر کی بادشاہی ہوتی، مسولینی کی بادشاہی ہوتی، جو ظالموں کے جو لشکر گزرے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. بس یہ جذبات میں لے کے پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا. صرف ان لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا جمہوری اداروں کے بچاؤ کے لیے، یا اپنے آئین کی اس کے لیے. ورنہ کیا پیدی کا شوربہ، کیا ہماری طاقت اور کیا ہمارا وہ. بڑی مہربانی. گاڈ بلیس یو. خان صاحب آپ نے پلیز تعارف پہلے کریں، آپ نے تعارف کریں. جی خان صاحب، آپ نے الیکشن کا مطالبہ کہ کسی مہینے کے اندر الیکشن کیا جائے، جی تو کیا موجودہ الیکشن کمیشن موجودہ حالات میں صاف و شفاف الیکشن ممکن ہے؟ بات یہ ہے، یعنی موجودہ حالات میں تو یہ وہ بول سکتا ہے 3 راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، مینڈیٹ واپس کر دیں ان لوگوں کو جن کے پاس ہے، یا یہ ہے کہ ہم ساری پارٹیوں کو بلائیں، ساری پارٹیوں کو ان کی موجودگی میں، ان کی آشیرواد سے، ان کی سپورٹ سے ایک ایسے حکومت کا اعلان کر دیں
وہ بیٹھ کے ان ساری باتوں پہ بات کر لے کہ الیکشن کمیشن کیسے ہوگا, ووٹ کی گنتی کب ہوگی, ووٹ کی گنتی میں گڑبڑ کیسے روکی جائے. یہی لوگ ہیں ہمارے پاس, اور یہ سب آئیں گے. نواز شریف کی پارٹی ہوگی, پیپلز پارٹی ہوگی, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے, تحریک انصاف کی پارٹی, جتنی بھی پارٹیاں ہیں, لوگ بیٹھیں گے کہ بھائی اس بربادی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. کیا سولوشن؟ ایک سولوشن یہ ہے کہ بابا عمران کے حوالے کر دو, مینڈیٹ دے دو. دوسرا آپشن یہ ہے کہ بابا بس ٹھیک ہے, جو ہوا آئے بھول جاتے ہیں, بس غلطی ہوئی, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, آپ مجھ سے معافی مانگیں. آئے نہیں 4-5 مہینے یہی پارٹیاں مل کے ان سب کا علاج نکال سکتی ہیں. یا پھر تیسرا راستہ ہے عوام سڑکوں پہ. یہ تیسرا راستہ خطرناک ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کو ماننی پڑے گی بات, لیکن اس میں پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. لوگ جب کوئی آدمی خوش نہیں ہے, کوئی آدمی. یہ نہیں کہ فلانا بلوچ ہو, فلانا پٹھان ہو, فلانا سندھی, عام غریب آدمی. عام غریب آدمی کی زندگی اس حال تک پہنچی ہے. یہ ہمارے ملکان کے ارد گرد پہاڑی علاقے میں کبھی پوچھتا ہوں, ڈیلی مزدوری اگر روٹی گھر کا آدمی دے تو 700 روپے. اگر وہ 2 روٹی دوپہر کا دے تو 700 روپیہ, وہ بھی روزانہ نہیں. اگر وہ نہیں تو 1000. یہ ہماری بڑی گاڑیاں جو لوگ چلا رہے ہیں, ایک ٹینکی بھرتی ہے 20,000 روپے. یہ ملک کیسے چلے گا کہ ایک آدمی کے پاس یہ ہوگا, یا اس کی مجبوری ہے یا جو بھی ہے, ایک ٹینکی کا 20,000 روپیہ. 20,000 روپے میں ہم پشتون بلوچ غریب لوگ, پنجابی بھی جو غریب ہے, وہ 15,000 روپے میں خاندان کا گزارا کرتا ہے. ابھی ایک خاندان کا گزارا ایک دوسرے آدمی کا وہ ہے ایک ٹینکی تیل. یہ نہیں چلے گا. اس میں بہت بڑی بربادی ہوگی. کچھ گلی لڑائی ہوگی, گلی انارکی ہوگی. پشاور میں, پشاور موڑ کہتے ہیں, وہاں پورا سیکٹر شنواری کباب کی دکان ہے. کبھی کبھی میں گزرتا ہوں, بالکل مجھے خوف آتا ہے اللہ کا. سارے ہوٹل بھرے ہوتے ہیں, سارے ہوٹلوں میں اس کی جو بو آ رہی ہوتی ہے اسے آدمی رچ جاتا ہے. ایک ٹیبل کا بل کم از کم 30,000 روپیہ. ابھی ایک طرف یہ حال ہو, دوسری طرف یہ حال ہو کہ میرے بچے کا کیا بنے گا, میرے بچے کی تعلیم کا کیا ہوگا, میرے بچے کی صحت کا کیا ہوگا. انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, آپ بھی, میں بھی, یہ بھی. اگر آپ ایمانداری سے اپنے ہاتھ بیچنا چاہیں, کوئی نوکری نہ ہو, کوئی مزدوری نہ ہو, اور آپ رات کو آئیں, آپ کے بچے بلک رہے ہوں بھوک سے, آپ کی سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. ہمارے ملک میں یہ حالت آ گئی ہے. یہ غریب آخر کریں گے کیا؟ جناب خان صاحب یہ بتائیے کہ جس دوران سے گزر رہا ہے, جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے کیا کوئی فارمولہ ہے آپ کا؟ سیکنڈلی یہ جب یہ احتجاج ہو رہا تھا اسلام آباد میں, تو وہاں سے KPK کی پوری حکومتیں ان کے ساتھ تھیں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں کچھ سوچی چھو وہی سیاسی جماعتوں نے پلیٹ فارم میں سیاسی جماعتیں تو یہ کہ یہ اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے. یعنی اگر پالیٹکس میں اگر ہوتا ہی نہیں, عمران خان کی یہ تاریخ جو بھی چلی, یعنی یہ اگر ہم اس میں ہوتے یا وہ ہوتا, ہم بوتل کو سیدھی رکھتے, سر پہ نہ رکھتے کہ بھائی ہر ضلع سے شروع کرے تاریخ. اب بھی عوامی تاریخ جب چلے گی تو ہماری تجویز یہ ہوگی کہ ہم نے ہر ضلع میں تاریخ چلانی ہے, ہر ضلع میں کہ بابا یہ ہمارے مطالبات ہیں آئین کے بالادستی, ووٹ کی توقیر اور عزت, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ, ہر ادارہ آئین کے دائرے میں. یہ ایسے مطالبے ہیں جس پہ ہر شریف پاکستانی میں وہ کرتا ہے. ہم اسلام میں شروع کریں گے, اور اگر یہ پھر بھی نہ مانے تو پھر we must all of us, تمام, وہ چترال سے لے کر کراچی کے سمندر تک اور ادھر پہاڑوں تک, ہم سب پھر چل پڑیں.
اسلام آباد کی طرف. خان صاحب آج بلوچستان اسمبلی میں تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ایسے ماحول میں شہباز سرفراز مفتی وزیر اعلیٰ جو بلوچستان ہے ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ PTI باندې نن دغه پابندي لګي. پابندی لگی قرارداد منظوری زندہ صوبائی اسمبلی. مطلب یہ ہے جو اسمبلی زر اور زور کی بنیاد پہ قائم ہوئی ہو اس کی کسی قرارداد کی نہ کوئی وقت ہے نہ اس کی اہمیت ہے. اگر ہمارے ہاں قانون کی بالادستی ہوتی بالکل جج کا فیصلہ یہی ہوتا کہ بھائی یہ اسمبلی جو فیصلہ کر رہی ہے اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے, بالکل ہے ہی نہیں. یہ غریب کہاں سے پابندیوں سے کب ہوا ہے, پابندیوں سے کس بات پہ کس پارٹی پہ پابندیوں سے کام نہیں بنے گا. اگر کوئی یہ شوق پورا کرنا چاہے پورا کر لیں. یہ تو بد نظمی ہے, ہماری ڈسپلن نہیں ہے, تنظیم نہیں ہے پارٹیوں میں, ورنہ یہ تو کوئی اپنے گھر سے بھی نکل سکے گا. شہباز سمیت اتنی بڑی پاپولر سپورٹ ایک پارٹی کو ہو یا لوگوں کو ہو, وہ منظم انداز میں ہو, یہ کوئی گھر سے بھی نہیں نکلے گا, کوئی بھی گھر سے نہیں نکل سکتا. صاحب کیا آپ کی بات سے یہ لگا کہ جو جرگہ ہوا لوگوں کا اس میں یہ مجھے لگا کہ آپ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی مزاحمت کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. مزاحمت ہم پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہم نے زمانوں سے سیاست یوں کی ہے کہ برے کاموں کی مذمت اور ہٹ درمی کی مزاحمت. یہ ہم نے کی, ہم مزاحمت اس لیے نہیں کہ ہم کوئی ہمیں اپنا سر عزیز نہیں ہے یا ہمیں اپنے بچے عزیز نہیں ہے, اپنی ہڈیاں عزیز نہیں ہے. جب ایک پاگل کچھ نہ قرآن اس کو شفے کرے, وہ نہ مانے, آئین نہ مانے, انسانیت نہ مانے, شرافت نہ مانے. ابھی اندازہ لگائیں, میں نے آپ سے عرض کیا تھا ٹرمپ پہ حملہ ہوا, گولی چلی گیا. میں تو امریکہ نہیں گیا ہوں, آپ گئے ہیں. امریکہ واحد ملک ہے جہاں جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہتھیاروں پہ پابندی لگا دو, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہیومن رائٹس ہے. آپ بھی وہاں کے رہنے والے کلاشنکوف و فلانا خرید سکتے ہیں صرف اپنا کارڈ دکھا کے. وہ کہتے ہیں پھر پولیس کس بات کی ہے. اس ماحول میں بھی ایک گولی چلی ٹرمپ کو, یا آدھے گھنٹے میں سیکیورٹی کی انچارج ایک خاتون تھی, اس نے معافی مانگ لی کہ میں معافی چاہتی ہوں, میں نے استعفیٰ دے دیا. کہ بات نہیں ٹھیک جواری نہیں کہ اس پہ ڈالو فلانے نہیں کہتا. ہمارے ہاں ایک ایسا ملک ہے, ہمارے جو وحدت المسلمین کے لیڈر ہیں افغان ناصر صاحب, کچھ بھی نہیں ہوا تھا, بار بار اس نے تحریک انصاف والوں سے کہا اور علی امین گنڈپور کہ بھائی خدا کے لیے خرم ایجنسی میں حالات قصداً خراب کیے جا رہے ہیں, اس کچھ کریں. کچھ نہیں کیا گیا. ایک دفعہ حملے ہوئے 30 آدمی مارے گئے, ابھی 110 کے قریب. اس پہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بات کرنے نہیں دی گئی لوگوں کو. پھر کیا کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ جب میری حکومت, میرا جج, میرا پارلیمنٹ خاموش ہو, میں کیا کروں گا؟ ہم مزاحمت اس وزن میں نہیں کرنا چاہتے کہ ہم وہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہمارے علاقے میں جو بھی ہے, پشتون وطن ہے, بلوچ وطن ہے, جو بھی ہے, ایک انچ ہم نے تقسیم کر دیا ہے. یہ مینگل کی زمین ہے اور مینگل کے پھر جو بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے وہ اس کے شاخیں, پشتون وطن 1-1 فٹ, اس پہ ہم لڑے ہیں. ہم نے ایک دوسرے کو پیٹا ہے, خدا نخواستہ بدیاں کی ہیں, ایک دوسرے کو مارا ہے. جب وہاں کوئی اللہ کی نعمت نکل آتی ہے, آپ وہاں نہیں جائیں گے. پولیٹیکل پاور ہمارا تو سب سے بڑا اس پریس کانفرنس کا وہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, پشتونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج بھی پاکستان میں منقسم ہیں. پولیٹیکل پاور میں ہمارا حصہ نہیں ہے. کوئی بھی ڈپٹی کمشنر بس اٹھ کے 3,000 ایکڑ اس کا میں نے الاٹ کر دیا. کون ہو تم؟ Who the hell are you? 3,000 ایکڑ, 30,000 ایکڑ, 25,000 ایکڑ. یہاں قلعہ عبداللہ سے لے کے جوب کے پتہ نہیں کس علاقے تک, کراچی کا کوئی آدمی ہے یا کوئی کمپنی ہے,
1,20,000 1,25,000 एकड़ जमीन उसको बोला खैर तो है, आप हो कौन क्या अपने डिप्टी कमिश्नर साहब या फलाना साहब, हम जिंदगी भर लड़े। अगर इस शरीफ आदमी के ज़मीन पे सोना निकलता है या शगासी के घर के इलाके में हीरे निकलते हैं, तो हमें तो कोई मज ज़बा करके दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह खैर, सोना नहीं है तो सोना तुम्हारा नहीं, फिर किसका है? पाकिस्तान का है। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ। आए जो कंपनी आना चाहती है एक्सप्लोर करें, सोना है, हीरे हैं, जो बला भी है, लेकिन बैसियत कबीला मेरा हिस्सा कितना है? 2%, 10%, 20%, 30%, कुछ तो होना चाहिए। मजदूर भी मैं हूँगा, निकालूंगा भी मैं, खुदाल भी मैं मारूंगा, लेकिन बैसियत कबीला मेरा वो हिस्सा कौन अब नहीं देंगे। एक शरीफ आदमी ने, मैंने वादा किया था कि इसमें नहीं बोलूँगा, उर्दूपोश आदमी ने कि ये जायज़ में तो नहीं मिली। अल्फाज के चुनाव में एहतियात कीजिए मेरे भाई, अल्फाज के चुनाव में, अब तालीम याफ्ता लोग हैं, अल्फाज के चुनाव में एहतियात कीजिए कि ये जायज़ में तो नहीं आई। अभी इसका फिर क्या जवाब होगा जब एक तालीम याफ्ता बाइख्तियार और दीन में मलबूस आदमी ये कहे कीजिए, फिर तो हम जाहिल लोग हैं, हमारी माएँ भी बड़ी जाहिल थी, उन्होंने हमें ये बस समझाया कि अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें। हम इसका जवाब नहीं देना चाह रहे, जायज़ में मिली है या वलवर में मिली है या इसमें मिली है, बस जी। खान साहब, कोटा शहर में दिन दिहाड़े एक 8-9 साल बच्चे को अगवा किया गया है जी। सच न्यूज़ दुनिया की तारीख में सियासी क़यादत और लीडरशिप कैद में रही है। नेल्सन मंडेला 27 बरस जेल में रहे। आप हमेशा आइन और जमहूरियत की बात करते हैं, अभी आप तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईनी की सरबराह है, तो क्या कोई ऐसी मिसाल है जिसमें एहतिजाज के जरिए किसी कैदी को निकाला गया हो? किसको उछाला गया हो? किसी कैदी को निकाला गया हो? जी हाँ, क्यों नहीं? क़यादत रही है जेल में हमेशा। अवाम की ताकत, हमें तो ये पता है कि अवाम की ताकत अल्लाह की ताकत होती है। जब जजेस सब कुछ सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फहुम ला यरजून बन जाते हैं, फिर क्या रास्ता रह जाता है? या एहतिजाज का रास्ता है जो दुनिया ने दिया है कि प्रोटेस्ट, या फिर मारदाड़ और पथरा और डंडेमारी का रास्ता है? जमहूरी अंदाज में कौन रोक सकता है? तुर्की में तुर्क अवाम ने बिल्कुल अपने शेर अवाम की ताकत से तुर्की फौज का बिल्कुल बैरक में पहुंचाया। बैरक नहीं, बिल्कुल वो मरबल के लिए तोबागार कर दिया। ये तुर्की के लिए भी फ़ायदा हुआ, फौज के लिए भी फ़ायदा हुआ, सबके लिए फ़ायदा हुआ। तो देखें वो अक्सर एक से आदमी ने पूछा था उससे, उसने कहा कि जदोजहद की इब्तिदा इनकार से होती है। उस आदमी ने जवाब दिया था कि जदोजहद उस दिन शुरू हुई जब पहले इंसान ने एक काम करने से इनकार किया। नो हमारे कलमे का भी नो ला नहीं है, कलमा शरीफ नो एहतिजाज का वो है शुरुआत का। अब इनकार करना होगा एक दिन, इसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी। जब हम कहते हैं ला माना कुछ नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई चीज़ इबादत के लायक नहीं, फिर हम कहते हैं सिवाय उसके। तो ला स्टार्ट है, नो जमहूरियत का वो है। NO जिस इंसान ने पहली दफ़ा नो कहा उसी दिन से हक व बातिल की जंग शुरू हुई। तो हम नो वाले हैं। जी। ये बताइएगा कि इंतकाम की सियासत जो है वो पाकिस्तान में उसकी पुरानी रिवायत है। आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब को माफ़ कर देना चाहिए और उनको रिहा कर देना चाहिए। कल को इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं और दोबारा इंतकाम की सियासत शुरू करते हुए शहबाज शरीफ साहब को अंदर बंद करवा दें, तब भी आपके मुतालबात यही होंगे? बिल्कुल हम यही करेंगे कि मेरे शहबाज भाई को निकालो जेल से। बिल्कुल कि मेरे शहबाज भाई को जेल में डाल दिया है, ये जुल्म है, नारवा है, गलत है। बहुत शुक्रिया।